سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا باجماعت نماز میں ہم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ساتھ قرآن کی سوروں کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ہمارے مراجع کرام نے اپنے فتاویٰ میں، فقہ کی کتابوں میں، اور ظاہر ہے تمام فتاویٰ جو ہے نا وہ قرآنی آیات اور احادیث معتبر روایات کی روشنی میں جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں جو واجب ذکر ہیں یا قراءت الحمد، اور اس کے بعد سورہ، رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، تشہد، سلام، قنوت میں جو دعا پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ تین قسم کے جو ہے نا وہ قراءتیں یا ذکر ان کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت، اور دوسرا دعا، کوئی جائز دعا، اور تیسرا اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت مثلا آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ نماز وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کوئی جو ہے نا وہ کسی اور آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے۔ یا مثلا آپ دعا کرتے ہیں، مثلا اللہم، امام صاحب جو ہے نا وہ حمد و سورہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدا ہمارے انجام بخیر فرما، اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا، خدا ہمیں رزق حلال عطا فرما، یہ دعا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ یا مثلا تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر، ان کی جو ہے وہ نماز کی کسی بھی حالت میں یا اجازت دی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ انہی کا سوال کا ایک دوسرا حصہ جو مجھے ابھی موصول ہوا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آغا صاحب کیا نماز باجماعت میں سورہ حمد کے بعد اکثر لوگ آمین کہتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بآواز بلند کہا جاتا ہے کہ جب امام صاحب سورہ حمد کی تلاوت کرنے کے بعد وقفہ لیتے ہیں تو سب ایک آواز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں؟ تو آغا صاحب کیا ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنا مستحب ہے یا کیوں کیا جاتا ہے یہ عمل؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، الحمدللہ رب العالمین کی اجازت ہے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، باقی آمین کی اجازت نہیں ہے۔ آمین کہیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔